بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی چوتھا باب تعارف قرآن و حدیث کے سلسلہ میں آج جو ہم نے لانگ کوسچن جس کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حفاظت و تدوین حدیث پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، اب اس لانگ کوسچن کو حل کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے، جو ہمیں مواد چاہیے، کتاب پر بھی دیا گیا ہے اور درسی کتاب سے میں نے اس حساب سے اس کو نوٹ کر دیا ہے کہ اس لانگ کوسچن کو یاد کرتے کرتے آپ کئی شارٹ کوسچن بھی یاد کر لیں گے ساتھ، اور میں نے مختصر سوالوں کے حساب سے اس کی مین ہیڈنگز بنا دی ہیں۔ امید ہے میرے عزیز طلبہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد حدیث کی اقسام کتنی ہیں، حدیث کی دینی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی۔ حفاظت حدیث، سب سے پہلا شارٹ کوسچن بھی اور لانگ کوسچن کی بالکل ترتیب کے ساتھ میں نے یہ پوائنٹس لکھے۔ حفاظت حدیث، سب سے پہلا شارٹ کوسچن، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث کی حفاظت بھی کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ جس طرح قرآن پاک اللہ پاک کی ایک مقدس کتاب ہے، اللہ پاک کا پیارا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اور اس میں جو احکام موجود ہیں ان احکام کی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے کہ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر قرآن میں موجود تمام احکام کی مسائل کی حفاظت کی جا رہی ہے تو حدیث میں تو وہ شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح حدیث کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دوسرا شارٹ کوسچن کیا بن سکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت صحابہ کرام نے کس انداز میں انجام دی ہے؟ تو ہم نے گزشتہ لیسن میں پڑھا کہ حدیث کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث قولی بھی ہے، ایک حدیث فعلی بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ جو حدیث قولی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں، ان کو یاد کر لیتے تھے، اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے تھے، اور مثال بھی دی گئی ہے کہ اس طرح ان کا عرب والوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، وہ خطیبوں کے خطبے عرصے تک زبانی یاد رکھ لیتے تھے، شاعروں کے قصیدے عرصے تک زبانی یاد رکھ لیتے تھے، اسی طرح اپنے نسب نامے وہ زبانی یاد رکھ لیتے تھے۔ تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی والے حصے کو یاد کر کے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اور جو دوسری قسم ہے حدیث مبارکہ کی، حدیث فعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک، حضور کی سنت مبارک، اس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ قولی حصہ یاد کر کے اور حدیث فعلی پر عمل کر کے صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا۔ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن بن سکتا ہے اس میں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ میں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ضروری احکام ہوتے تھے، ضروری مسائل ہوتے تھے، وہ لکھوا دیتے حضور۔ اسی طرح جو مختلف فرما رواؤں کو، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے گئے وہ احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح جو مردم شماری کی جاتی تھی ان دنوں، ان مردم شماری کے کاغذات وہ حدیث مبارکہ میں ہمیں محفوظ ملتے ہیں۔
جو امان نامے، جب کہیں کوئی قیدی آئے اور ان کو امان دینا چاہیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امان نامہ لکھا، وہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام ان امان ناموں کو، ان صلح ناموں کو، صلح حدیبیہ ہے اس کو، اس کے علاوہ جتنے معاہدے ہوئے ان معاہدوں کو، اور جو خطوط لکھے گئے ان کو حدیث مبارکہ میں لکھا گیا، درج کیا گیا، اور جو خطوط آپ کی طرف آئے آپ نے ان کے جوابات مرحمت فرمائی، ان جوابوں کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کتابت حدیث کا تسلسل، حدیث لکھنے کا عمل پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کب جاری ہوا؟ جب غزوہ بدر ہوا، بدر میں اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو، تو اب غزوہ بدر کے بعد جو قیدی تھے ان کو کہا گیا کہ تمہیں آزادی اس شکل میں ملے گی کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ تو انہوں نے جب لکھنا سکھایا، وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا تسلسل کے ساتھ لکھنے کا آغاز ہو گیا۔ پھر تو ایسا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ منہ سے نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ یعنی غزوہ بدر سے پہلے لکھنے والے لوگ کم تھے، اور جب لکھنا پڑھنا آ گیا، لکھنے کا کتابت کا سلسلہ آ گیا، تو پھر یہاں سے غزوہ بدر کے بعد کتابت حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ، ہر لفظ کو حدیث مبارکہ کی جو کتابوں میں موجود ہے اس کو لکھنے کا آغاز کر دیا گیا۔ حفاظت حدیث کی رغبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں پیش کی۔ ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ جو 5واں ہم کوشچن کر رہے ہیں اس میں ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو پڑھا اور پھر اس کو، میری حدیث مبارکہ کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، اور پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کے سنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش و خرم رہنے کی دعا دی ہے، یہاں سے رغبت ملی۔ عزیز طلبہ، حفاظت حدیث کا یہ جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے مکمل کیا شارٹ میں، اور حفاظت حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اس کے بعد تدوین حدیث کے 3 ادوار آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان میں سے جو اب سماج سلیبس ان دنوں میں دیا گیا ہے ان میں تدوین حدیث کے صرف پہلے دور کی بات کی گئی ہے، دوسرے دونوں ادوار اس میں وہ سکپ کر دیے گئے۔ تو اگر معلومات کے لیے پڑھنا چاہیں تو آپ درسی کتاب میں سے حدیث تدوین حدیث کا دوسرا دور بھی اور دور ثالث بھی، دور ثانی بھی ہی آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوسچن کی روح سے تدوین حدیث کا جو پہلا دور ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تدوین کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، تالیف کرنا اور ترتیب دینا۔ یعنی صحابہ کرام نے یا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ترتیب دیا۔ سوال یہ کہ اس کا آغاز کب سے ہو گیا؟ اس کا آغاز کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی تدوین کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا۔ اب مستشرقین کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ ہماری مشرقی زبانوں کے بھی ماہر بن جاتے ہیں اور ہمارے جو دینی علوم ہے ان میں بھی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس پر تنقید کی جائے، مسلمانوں کو یہ ان کا دین جو دین اسلام ہے یہ ڈاؤٹ فل بنا کر دیا جائے اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جائیں۔ ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن تنقید کے نظریے سے دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، نقص نکالنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو دوسری صدی ہجری میں حدیث مبارکہ کا آغاز کیا گیا ہے، اس سے پہلے تو حدیث مبارکہ لکھی نہیں گئی۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ تدوین حدیث کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اس کو دور اول کہا جاتا ہے۔
دور اول کی کتابیں دیکھ لیں، ملاحظہ کریں، صحیفہ صادقہ ہے، صحیفہ علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیفہ ابی ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کے نام سے کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ یہ آپ کی درسی کتاب میں ان 3 کتابوں کا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحائف لکھے گئے، بہت ساری چیزیں لکھی گئی۔ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ دور اول کی جو صحیفے ہیں، جو کتابیں ہیں حدیث کی، وہ کون کون سی ہیں، تو ان میں آپ ان تینوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیفہ صادقہ کون سی کتاب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیثوں کو ترتیب دے کر ایک کتاب بنائی، اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ، یعنی سچی اور بہترین مہذب کتاب، مقدس کتاب۔ صحیفہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کچھ احکام، کچھ مسائل دیت کے، قصاص کے وہ مسائل لکھے، تحریر کیے اور ایک کتابچہ بنایا، اور اس صحیفے کو وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے ہر وقت۔ تو صحیفہ ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں، ایسے صحابی ہیں، انہوں نے کثرت کے ساتھ اپنی روایات پیش کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو محفوظ کرتے رہے۔ اور یہ صحیفہ ابی ہریرہ، اس کے بارے میں یہ بھی ایک الگ سے کوسچن آ سکتا ہے، صحیفہ ابی ہریرہ کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے قول، جو اپنے افعال انجام دیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لکھتے رہے، اور ان کے شاگرد حضرت امام حمام بن منبہ، حضرت امام حمام بن منبہ، وہ آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے آپ کا یہ جو صحیفہ ابی ہریرہ ہے، یہ اس کو جمع کر کے کتاب کی شکل میں مدون کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی صداقت کے بھی پہلو ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ چند سال پہلے علماء لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ صحیفہ ابی ہریرہ کی جتنی حدیثیں ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں 2 جگہ سے، برلن سے بھی، دمشق سے بھی، ان کے وہ کتابچے ملے ہیں۔ ان کتابچوں کو جب اس صحیفے کے ساتھ میچ کر کے، ملا کے، موازنہ کر کے دیکھا گیا تو بالکل سیم، کوئی فرق نہیں ان میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ صحیفہ ابی ہریرہ کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد ایسا بھی ہے کہ اس کی جب احادیث چیک کی گئی تو صحیح بخاری شریف میں مختلف ابواب چیک کیے گئے، تو ان مختلف ابواب میں بھی صحیفہ ابی ہریرہ کی احادیث موجود ہیں۔ اور عزیز طلبہ، عصر حاضر جو ہمارا موجودہ دور چل رہا ہے، اس موجودہ دور میں بڑی تحقیق ہوئی ہے، اتنی تحقیق ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہم نے پیچھے ذکر بھی کیا کہ حضور نے بہت سارے جو خطوط فرما رواؤں کو لکھے تھے، تو وہ اب اپنی اصلی حالت میں، اس عصر حاضر کی موجودہ دور کی جو تحقیقات ہیں، ان سے وہ اپنی اصلی حالت میں جو مقوقہ سے مصر کو یا نجاشی کو جو خطوط وغیرہ لکھے گئے تھے بادشاہوں کو، وہ اپنی اصلی حالت میں اب دستیاب ہو چکے ہیں، ان کی فوٹو کاپیاں مل جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اپنے لیکچر کے اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آج کے ہمارے لیکچر میں اصول اربع بھی شامل ہے۔ اصول اربع کیا ہے؟ جس طرح اہل سنت والجماعت کے لوگ صحاح ستہ یعنی حدیث کی صحیح ترین 6 کتابوں کو اپنے نزدیک، ان کے نزدیک زیادہ معتبر ہیں، مستند ہیں، اسی طرح شیعہ حضرات اہل تشیع کے ہاں جو مستند ترین ذخیرے ہیں حدیث مبارکہ کے، انہیں کہا جاتا ہے اصول اربع۔ وہ 4 کتابیں ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے الکافی، یعنی اہل تشیع کے ہاں جو معتبر اور مستند کتابیں ہیں، ان کا ذخیرہ ہے، وہ 4 کی تعداد میں ہے۔ ان میں سے پہلی ہے الکافی، اور اس کے مؤلف ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلیمی، 339 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے اعراب اگر چیک کر لیں آپ، یہاں جزم آئے گی، یہاں شد آئے گی، یحضرہ الفقیہ، من لا یحضر، اس کو من لا پڑھیں گے، من لا یحضرہ الفقیہ، ابو جعفر محمد علی بن بابویہ امی۔
ان کی وفات 381 ہجری میں ہوتی ہے. اور جو دوسری آخر والی 2 کتابیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ ان کے مؤلف ایک ہی ہیں جنہوں نے اکٹھی کی ہیں، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی. 460 ہجری میں ان کی وفات ہے. عزیز طلبہ، آج کا ہم نے یہ سبق شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کی شکل میں آج ہم نے پڑھا، اس کو سیکھا ہے. امید ہے میرے طلبہ کو، عزیز طلبہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. جو ہم نے سبق پڑھا اس کو بخوبی یاد کریں گے. اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیاب